السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مئی کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت کے صدر نے جمعے کو جنوبی افریقہ کی طرف سے غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائی کو روکنے کا حکم دینے کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ آئی سی جے نے اسرائیل کو رفح میں فوری طور پر حملہ روکنے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیل کو 1 ماہ کے اندر رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ عدالت کے حکم کردہ اقدامات کو لاگو کرنے میں اس کی کیا پیش رفت رہی ہے۔ عدالت کے مطابق رفح میں انسانی صورتحال تباہ کن ہے۔ عدالت نے تمام یرغمالیوں کی فوری رہائی کا بھی حکم دیا ہے اور فلاحی امداد کی ترسیل کے لیے رفح کراسنگز کو کھلا رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ عدالت اس درخواست کو مسترد کر دے۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ فوجی مہم کو زبردستی روکنے سے حماس کے جنگجو دوبارہ منظم ہو جائیں گے اور 7 اکتوبر کے حملے میں یرغمال بنائے گئے افراد کی بازیابی ناممکن ہو جائے گی۔ امریکا کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو، وزیر دفاع یوو گیلنٹ اور غزہ میں حماس کے 3 اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف جنگی جرائم کے الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان غزہ میں جنگ پر بات چیت کے لیے 4 اہم عرب ریاستوں کے وزرائے خارجہ کی آج جمعے کے روز میزبانی کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق میکروں اپنے اعلیٰ سفارتکار اسٹیفن سیجون کے ساتھ قطر کے محمد بن عبد الرحمن الثانی، مصر کے سامی شکری، اردن کے ایمن صفادی اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود کے ساتھ صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرحات کی گمشدگی کے کیس کی سماعت کرتے ہوئے خفیہ ایجنسی ISI کے علاقائی سربراہ کو طلب کر لیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں عدالت کو جواب دیں ہیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا تھا کہ شاعر بازیاب ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع سمیت سیکٹر کمانڈر ISI کو آئندہ سماعت پر بدھ کو عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ جسٹس کیانی نے یہ بھی کہا کہ کیس کی سماعت YouTube پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ صرف ایک شخص کی بازیابی کا نہیں ہے، ہم تمام لاپتہ افراد کے معاملات کو دیکھیں گے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے مبینہ طور پر بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی پر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ کو سیل کر دیا ہے۔ مزاحمت کرنے پر PTI کے کئی کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ CDA کے غیر قانونی آپریشن کے خلاف جمعے کو عدالت سے رجوع کریں گے۔ CDA حکام کا کہنا ہے کہ کمرشل پلاٹ پر بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اضافی منزل بھی تعمیر کی گئی تھی۔ پاکستان میں اس سال خودکش بم دھماکے میں ہلاک ہونے والے چینی کارکنوں کے لواحقین کو پاکستان $20 لاکھ سے زائد رقم عطا کرے گا۔ 5 چینی مزدور اور ان کا پاکستانی ڈرائیور 26 مارچ کو اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب ایک خودکش بمبار نے ملک کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں ان کے قافلے سے بارود بھری گاڑی ٹکرا دی تھی۔ پاکستان کے اعلیٰ اقتصادی ادارے نے جمعرات کو غیر ملکی متاثرین کے اہل خانہ کو معاوضے کے طور پر $2 ملین سے زیادہ کے پیکج کی منظوری تھی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC نے
مقتول پاکستانی شہری کے خاندان کے لیے بھی تقریباً $9,000 کے معاوضے کی منظوری دی ہے۔ بنگلہ دیش کے رکن پارلیمان انوار العظیم کے قتل کے سلسلے میں بنگلہ اور بھارتی پولیس کے اہلکاروں کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ اس قتل میں مبینہ طور پر پیشے سے ایک قصاب کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس کی ڈیٹیکٹو برانچ کے سربراہ محمد ہارون الرشید نے ڈھاکہ میں بتایا کہ اس قتل میں امریکہ میں مقیم ڈھاکہ کے ایک بزنس مین اختر الزمان شاہین کا ہاتھ ہے، جو انوار کے پرانے دوست اور بزنس شراکت دار تھے۔ ادھر کلکتہ میں سی آئی ڈی کے اہلکاروں نے بتایا کہ جہاد ہولدار نامی ایک شخص کو، جو پیشے سے قصاب ہے، ممبئی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ بنگلہ دیش کا ایک غیر قانونی تارکین وطن ہے۔ بنگلہ پولیس کے اہلکاروں کے مطابق اس قتل میں کوئی بھارتی شہری ملوث نہیں ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ کی قیادت میں ایک وفد نے کابل میں طالبان کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی اور انہیں دوحہ میں اقوام متحدہ کی سربراہی میں 30 جون اور 1 جولائی کو قطر میں ہونے والے تیسرے اجلاس میں اپنے نمائندے بھیجنے کی ترغیب دی۔ تاہم طالبان نے اس اجلاس میں شرکت کے لیے اپنے شرائط پر زور دیا ہے۔ محمد بن عبدالعزیز الخلیفی نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور عبدالکبیر کے ساتھ وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ ملا عبدالسلام حنفی اور ملا عبدالغنی برادر اور طالبان کے وزیر اعظم کے دیگر 2 نائبین نے جمعرات کو کابل میں وفد سے ملاقات کی۔ ملا برادر نے 2 طرفہ بات چیت کی وکالت کرتے ہوئے تمام ممالک کے ساتھ وسیع سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے طالبان کے عزم کا اعادہ کیا۔ یوکرینی حکام نے بتایا ہے کہ جمعرات کو شمال مشرقی شہر خارکیف میں روسی حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اس حملے کو انتہائی ظالمانہ قرار دیا۔ خارکیف کے ریجنل گورنر اولش سینیبوف نے کہا کہ روس نے اس علاقے پر کم از کم 15 حملے کیے۔ متعدد حکام نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ امریکہ یوکرین کے لیے $275 ملین کا فوجی امدادی پیکج تیار کر رہا ہے۔ اس پیکج کا اعلان آج جمعے کے روز کیا جا سکتا ہے۔ چین نے تائیوان کے ارد گرد بحری اور فضائی حدود میں جمعرات کو 2 روزہ فوجی مشقوں کا آغاز کیا، جو اس بات کا اظہار ہے کہ یہ تائیوان کی آزادی پسند قوتوں کی علیحدگی پسندانہ کارروائیوں کی سخت سزا اور بیرونی قوتوں کی اشتعال انگیزی کے خلاف کڑا انتباہ ہے۔ مشرقی تھیٹر کمانڈ کے ترجمان لی جی نے کہا کہ ان مشقوں میں ایسٹرن تھیٹر کمانڈ کی فوج، بحریہ، فضائیہ اور راکٹ فورس شامل ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ مشق بیجنگ کے تائیوان کے نئے صدر لائی چنگ تے کے خلاف خفگی کا اظہار ہے۔ انہوں نے پیر کو عہدہ سنبھالا تھا۔ تائیوان نے ان مشقوں کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کو دوسرے T20 میچ میں 6 رنز سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی۔ امریکہ کی جانب سے پاکستانی نژاد بالر علی خان نے 3.3 اوورز میں 25 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ انہیں مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے امریکہ کے مختلف شہروں میں کرکٹ اسٹیڈیم تیار کیے گئے ہیں۔ امریکی ٹیم T20 ورلڈ کپ کے گروپ اے میں شامل ہے۔ اس گروپ میں پاکستان، بھارت، آئرلینڈ اور کینیڈا کی ٹیمیں شامل ہیں۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق خبروں اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے فالو کریں VOA اردو کا انسٹاگرام پیج @VOUردو پر، T20 کا جنون، وائس آف امریکہ اردو کے ٹی وی شو، سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائشہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔